وہ کبھی پسند نہیں کر سکتے. تصادم ہونا ناگزیر ہے، جہاد کرنا پڑے گا، کشمکش کرنی پڑے گی. اب وہ کون کریں گے؟ جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے اور رسول کو ماننے کا دعویٰ کرے. اگلی آیت پڑھ لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان کے دعوے دارو، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے. ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. سورہ حجرات میں ڈیفینیشن مومن کی یہی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغات میں مسکن دے گا. مساکن طیبہ، بہت پیارے، بہت اعلیٰ. فی جنات عدن، ریزیڈینشل گارڈنز میں. ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. یہ بہت اہم نکتہ ہے. بندہ مومن کی نگاہ اس کامیابی پر جمی ہونی چاہیے، دنیا کی کامیابی پہ نہیں، دنیا میں دین کی کامیابی پر بھی نہیں. آپ حیران ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نصب العین صرف آخرت. اگر آپ نے دنیا میں کامیابی کو نصب العین بنا لیا تو گڑبڑ ہو جائے گی. پھر آپ کہیں گے یہ تو صحیح طریقے سے کام نہیں ہو رہا تو ٹیڑھے سے کرو، سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکل رہا تو ٹیڑھی کرو، بائی ہوک اور بائی کرو. جیسے کوئی ہاکی کا پلیئر چلتا ہے لے کر کیری کرتا ہے، اسی میں تحریک گم ہو جاتی ہے. تحریکوں کے قبرستان بنے ہیں اسی بنیاد پر. تم دیکھو تمہارا فرض یہ طریقہ کار ہے، اس طریقے پہ کام کرتے رہو، نتیجہ نکلے نہ نکلے تمہیں سے کوئی بحث نہیں. ہاں طریقہ کار پر نظر ثانی کرتے رہو. وہ طریقہ محمد رسول اللہ سے محفوظ. اور منہاج لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہم نے ہر ایک کو تم میں سے شریعت بھی ایک دی ہے، منہاج بھی دیا ہے. منہاج محمدی کیا ہے بولو؟ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات نوٹ کر لیجئے، بہت اہم ہے. بس تجزیہ کر لیجئے اب تک جو کچھ آیا ہے اس میں، بلکہ اب آخری 2 آیتیں بھی پڑھ لیجئے. ایک حیثیت سے یہ 12ویں آیت پر آ کے مضمون مکمل ہو گیا. ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی ہے یہ. البتہ دنیا میں ایک اور بونس کی شکل میں ہے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے. اللہ کی نگاہوں میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں تو اگر وہ کرنا ہی چاہے تو دین حق کو غالب کر دے آنے واحد میں. اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے بس کہ تم نے کتنی کچھ جانفشانی کی، کہ چونکہ تمہارا امتحان ہے. لیکن تمہاری نگاہوں میں بہرحال انسان ہو تو بربنائے طبع بشری انسان چاہتا ہے کہ جو کچھ ہم کریں اس کا نتیجہ بھی اگر نظر آ جائے تو کیا کہنے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر محض باطل پرستوں کی سرکوبی ہی کرنی ہوتی تو وہ اس کام کے لیے تمہارا محتاج نہ تھا. یہ کام تو اس کا ایک زلزلہ یا ایک طوفان چشم زدن میں کر سکتا تھا، مگر اس کے پیش نظر تو یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو حق پرست ہوں وہ باطل پرستوں سے ٹکرائیں اور ان کے مقابلے میں مجاہدہ کریں، تاکہ جس کے اندر جو کچھ اوصاف ہیں وہ اس امتحان سے نکھر کر پوری طرح نمایاں ہو جائیں، اور ہر ایک اپنے کردار کے لحاظ سے جس مقام اور مرتبے کا مستحق ہو وہ اس کو دیا جائے. اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کسی کے مارے جانے کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی اپنی جان سے گیا اور اس کی ذات کی حد تک اس کا کیا کرایا سب ملیاں میٹ ہو گیا. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ شہداء کی قربانیاں خود ان کے لیے نہیں بلکہ صرف انہی لوگوں کے لیے نافع ہیں جو ان کے بعد اس دنیا میں زندہ رہیں اور ان کی قربانیوں سے یہاں متمتع ہوں تو وہ غلط سمجھتا ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ خود شہید ہونے والوں کے لیے بھی یہ زیاں کا نہیں بلکہ نفع کا سودا ہے.